الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مضامین اور عنوانات پر مشتمل اس کتاب میں سے انشاءاللہ چند قرآن مضامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام سارے 900 برس تک 950 سال تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا معاذ اللہ کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کی سوا اور دوسرے لوگ کبھی بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور پھر آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض یعنی کیڑے وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں جو مڈل والا طبقہ تھا اس میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے تھا، اور جو سب سے اوپر والا طبقہ بالائی طبقہ تھا اس میں آپ خود تشریف فرما تھے اور مومنین کے لیے اس میں جگہ بنا دی گئی تھی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی، کوئی کہتا تھا کہ اے نوح، اب تم بڑی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا تھا کہ اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ معاذ اللہ۔ غرض طرح طرح کا تمسخر و استہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصور طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، فیمیل اور میل سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافث، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین 72 مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا، ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ علماء کرام نے یہ وظیفہ لکھا ہے، اگر کسی جگہ پر آپ ہو اور وہاں پہ آپ کو خوف ہو کسی درندے کا یا سانپ بچھو کے کاٹنے کا، تو وہاں آپ یہ پڑھ لیا کریں اور اپنے پورے بدن پر دم کر لیں، انشاءاللہ کچھ اذیت نہیں پہنچے گی۔
طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مع کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی. اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے، دوسرے آدم، یعنی پہلے تو پوری مخلوق ختم ہو گئی تھی، انسانیت ختم ہو گئی تھی، آپ کی نسل سے ساری اولاد چلی، انسانیت کی بقا آپ کی نسل سے ہوئی. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلْأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم. نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تو ان کے کرتوتوں پر تم غم نہ کھاؤ، اور تم کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق ہو کر ہلاک کر دیے جائیں گے. اور نوح کشتی بنا رہے تھے تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی ہنسی اڑاتے، تو نوح کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو ابھی تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو. تو اب تم لوگ جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے 200 years before پہلے ہی بذریعہ وہی مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے جو کاشن اقدس میں آپ کے گھر میں جو تنور تھا وہ پانی اس میں ابلنا شروع ہوگا. چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا. پھر زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلا دھار برستی رہی، اور زمین بھی جا بجا شق ہو گئی اور پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے. اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئی. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا تو ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لو ہر جنس سے ایک جوڑا نر و مادہ، اور جن کی ہلاکت پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑی تعداد میں. آسمان و زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیان کا بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. ہم نے آسمان کے دروازوں کو لگاتار برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیا اور چشمے پھاڑ دیے تو دونوں پانی مل گئے، اور وہ کام ہو گیا جس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا غرق ہو گئی. طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی، اس کی منظر کشی قرآن شریف میں ان لفظوں میں فرمائی ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی پہاڑ جیسی موجوں میں، یعنی موجیں اتنی بلند تھی جیسے پہاڑ کی چوٹیوں سے بلند موجیں، ویوز تھی اس میں. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیروں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی. کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور اپنی رحمت ہم سب کے شامل حال فرمائے. صلی اللہ علیہ